حسن ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی سفر شام سے، کامیاب سفر شام سے واپس آ گئے ہوئے ہیں۔ سیدہ خدیجہ خواہش رکھتی ہیں کہ اگر انتہائی سمجھدار بزنس پارٹنر میرا لائف پارٹنر بھی بن جائے تو زندگی کتنی اچھی گزرے گی۔ تو وہ پہلی گواہی یا پہلا مشورہ لینے ورقہ بن نوفل اپنے چچا کے بیٹے کے پاس جاتی ہے، چچا زاد کے پاس، کزن کے پاس۔ وہ انہیں بتاتے ہیں کہ جو خوبیاں میسرہ نے اور جو ڈیٹیل بتائی ہے میسرہ نے، اگر یہ درست ہے تو محمد بن عبداللہ آنے والے وقت میں اس امت کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں اس کائنات کے۔ پھر وہ سیدہ صفیہ، ان کے بھائی سیدہ خدیجہ کے بھائی عوام بن خویلد کی مسز صفیہ بنت عبد المطلب، حضور کی پھپھی ہیں، ان سے ملتی ہیں تو اور امپریس ہوتی ہیں۔ اب وہ مینٹلی ڈیسیژن لے چکی ہیں کہ میں جناب محمد بن عبداللہ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ دوسری طرف کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 25 سال ہے اور ابھی تک آپ نے ابھی شادی نہیں کی۔ نہیں، عرب میں اس زمانے میں 18-20 سال میں لوگ شادی کر لیتے ہیں، ٹھیک، رسول اللہ نے شادی نہیں کی۔ ایک دن جناب ابی طالب کو، اپنے چچا کو کہتے ہیں کہ چچا میں آپ کی بیٹی فخیتہ فے خے یہ تے ہے، کچھ لوگ اسے فاختہ بھی لکھتے ہیں اردو کے مصنف، میری تحقیق کے مطابق فخیتہ بنت ابی طالب ان کا درست نام ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جناب علی کی بہن ہے، جناب جعفر طیار کی بہن ہے، جناب ابی طالب کی بیٹی ہیں۔ تو ابی طالب کیا کہتے ہیں؟ جناب ابی طالب کہتے ہیں بیٹا سخیوں کو سخاوت لوٹانی چاہیے۔ یاد ہے ہمیں کچھ 4-6 سیشن پہلے یہ کوٹ پہلے بھی جناب ابی طالب کے حوالے سے بتائی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری والدہ فاطمہ بنت عمر، حضور کی دادی، جناب عبداللہ بن عبد المطلب کی والدہ، جناب ابی طالب بن عبد المطلب کی والدہ، یہ دونوں حقیقی بھائی تھے نا، جناب عبداللہ اور جناب ابی طالب۔ فاطمہ بنت عمر بنی مخزوم سے ہیں۔ سو بنی مخزوم نے میرے والد پہ احسان کیا اپنی بیٹی دے کر نکاح میں۔ اگر آپ پنجابی کلچر میں بات کریں نا تو لوگ عزت سے کہتے ہیں کہ میری بہن ان کے گھر ہے یا ان کی بہن میرے گھر ہے، یہ بڑی عزت سے یہ ڈکشن استعمال کی جاتی ہے۔ تو جناب ابی طالب کہتے ہیں کہ میرے والد عبد المطلب پہ بنی مخزوم نے احسان کیا تھا اپنی بیٹی انہیں دے کر۔ میری والدہ یعنی ابی طالب کی والدہ رسول اللہ کی دادی۔ تو میری خواہش ہے کہ میں بنی مخزوم کا احسان لٹاؤں، چونکہ سخیوں کی سخاوت لوٹانی چاہیے۔ عرب اس زمانے میں یہ سمجھتے تھے کہ اپنی بہن یا بیٹی اپنے سسرال میں دے کر ہم احسان کا بدلہ لوٹا رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ بالکل بالکل۔ عرب میں کلچر میں روایات میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر میری شادی کسی قبیلے میں ہوئی ہے تو اب میں اپنی بہن یا بیٹی کی شادی اسی قبیلے میں کر دوں، تو جو احسان انہوں نے مجھ پہ کیا تھا اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے کر، میں اپنی بیٹی یا بہن ان کے کسی فرد کے نکاح میں دے کر ان کا احسان لوٹاؤں۔ الٹیمیٹلی حبیرہ ہے حلوے والی، بے یہ رے گول ہے، حبیرہ بن عمر مخزومی سے فخیتہ بنت ابی طالب کی شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے بنی مخزوم میں، جو جناب ابی طالب نے کہا تھا۔ فخیتہ بنت ابی طالب تاریخ میں ام ہانی کے نام سے مشہور ہے۔ اچھا اچھا اچھا، جب آپ سنتے ہیں نا واقعہ معراج کا تو اس وقت بھی ذکر آتا ہے بالکل جناب ام ہانی کا، ٹھیک ہے، جب ہم وہاں آئیں گے تو ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ یہاں پہ 2 چیزیں سیکھنے کی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کسی کا احسان لوٹانا چاہیے۔ یہ اپنے کلچر کی بات ہے کہ وہ جس خاندان سے بیٹی یا بیوی لے کے آتے تھے ان کو بیٹی یا بہن کا نکاح کر کے سمجھتے تھے ہم نے احسان لوٹا دیا۔ یہ احسان کسی صورت میں بھی
لوٹایا جا سکتا ہے. یہ ایک ہی طریقہ نہیں ہے. احسان لوٹانا زیادہ بڑا میسج ہے ایک. دوسرے اس کائنات کے نبی، نبیوں کے سردار اپنے چچا سے پوچھتے ہیں کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور وہ انکار کر دیتے ہیں. اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ مائنڈ کرتے ہیں، نہ رشتہ داری ختم کرتے ہیں، نہ کوئی تانا دیتے ہیں، نہ بعد کے زمانے میں کوئی جتاتے ہیں انہیں، یا شریکہ سمجھ لیتے ہیں پنجابی کا کہ جناب مجھے انکار کر دیا. ہم دیکھیں یہ جس طرح مجھے رائٹ ہے اللہ نے دیا ہے نکاح کرنے کا، اسی طرح جس سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں اللہ نے اس کو بھی یہ رائٹ اتنا ہی دیا ہے کہ وہ مجھ سے نکاح کرنے میں انٹرسٹڈ ہے یا نہیں ہے، یا اس کا ولی مجھ سے نکاح کرنے میں انٹرسٹڈ ہے کہ نہیں ہے. اس کو ضد بنا لینا، اس کو اپنے آپ کو انسلٹ سمجھنا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا انسان تو اس کائنات میں نہیں کوئی، اللہ کے محبوب سے بڑا تو کوئی نہیں ہے جی، وجہ تخلیق کائنات سے بڑا تو کوئی نہیں ہے. وہ اپنے چچا سے پوچھتے ہیں، اور چچا اپنی پراپرٹی کی وجہ سے جی کہتے نہیں بیٹا میں بنی مخزوم میں بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے. سو ہمیں یہ سیکھنے کی چیز ہے. مجھے رشتہ داری نہیں توڑنی، اسے انسلٹ نہیں محسوس کرنا، مجھے کسی کے منہ پہ تیزاب نہیں پھینک دینا کہ میں نے اس کا رشتہ مانگا تھا انہوں نے رشتہ نہیں دیا، میری بے عزتی ہوگی. کیا شیطانی عمل ہے؟ کیا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے جو ہم کرتے ہیں؟ ہم تو کوئی کام بھی ایسا نہیں کرتے جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہو، اور ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے منع کیا ہو. تو ہم کیوں خوار ہیں دنیا میں؟ ہماری تو ایگوز ہی بہت بڑی بڑی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم سیخ پا ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے تو ہم وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے یا اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اقبال کی روح سے معذرت کے ساتھ کہیں ہم لوگوں کے بارے میں ہی ہے نا، تو تم کو میں نے ہم سے ریپلیس کیا. یہ بہت بڑا سبق ہے. اب سیدہ خدیجہ دوسری طرف، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح نہیں کیا، جہاں خواہش ظاہر کی وہاں چچا کی پرائرٹی ڈفرینٹ تھی. سیدہ خدیجہ کے ایک دوست ہے نفیسہ بنت امیہ. اچھا یہاں مجھے ایک اور بات یاد آ گئی جی. جب اتنی بڑی پرسنالٹی اللہ کی آئیڈیل، اللہ کی کہی ہوئی آئیڈیل پرسنالٹی میں کوئی نقص نہیں ملتا نا، تو وہی جو دشمن یا نقص ڈھونڈنے والے وہ نقص کیا کہتے ہیں؟ جناب ابی طالب سے رسالت میں آپ نے بات کی، جناب ابی طالب نے جواب میں کہا کہ میں بنی مخزوم میں بیٹی کا نکاح کر کے ان کا احسان لوٹانا چاہتا ہوں. یہ ایکچوئل فیکٹ ہے. جو نقص ڈھونڈتے ہیں وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غریب دیکھ کر جناب ابی طالب نے بیٹی کا نکاح کرنے سے انکار کر دیا. اچھا اب میں چونکہ کچھ ڈھونڈ نہیں پایا، میں کوئی ایسی بات لا نہیں سکا، تو پھر گڑنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، میں گڑ رہا ہوں اور بتائی جا رہا ہوں. جناب خدیجہ بنت خویلد اپنی دوست سے ذکر کرتی ہے، نفیسہ بنت امیہ سے. وہ سارا جیسی دوستوں میں بات ہوتی ہے، نفیسہ کہتی ہیں کہ یہ بات آپ مجھ پہ چھوڑ دیں. کیا مطلب؟ یہ بات آپ مجھ پہ چھوڑ دیں نا، میں محمد سے بات کروں گی. اب نفیسہ کی عمر کا تاریخ میں کوئی ذکر نہیں ملتا کہ وہ سیدہ خدیجہ کی عمر کی ہیں، 5-10 سال چھوٹی ہیں یا 5-10 سال بڑی ہیں. اب ہم اسیوم کرتے ہیں کہ ایک ہی ایج کی یا ان کے قریب ایج کی، اسیوم کرتے ہیں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، اور آج کہتی ہیں محمد اتنے اچھے خاندان سے آپ کا تعلق ہے، اتنے ہینڈسم، خوش شکل، خوش مزاج، خوش اخلاق، یو آر ڈارلنگ آف مکہ، ایوری بڈی لوز یو، ایوری بڈی پیز رسپیکٹ. صادق اور امین ہر بندہ جانتا ہے، آپ جیسی خوبیاں تو ڈھونڈنے سے نہیں ملتی، تو آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفیسہ سے کہتے ہیں کہ میں ایک انڈیپینڈنٹ گھر رن کرنے کے اسباب نہیں رکھتا، میرے پاس اتنے پیسے یا ریسورسز نہیں ہیں کہ میں انڈیپینڈنٹ گھر چلا سکوں. نفیسہ کہتی ہیں واٹ ایف اگر آپ کو کوئی بڑی خوبصورت، بڑی عزت دار ایسی خاتون مل جائے
جس کے مال دولت بھی ہو. تو سرکار پوچھتے ہیں آپ کس کے بارے میں اشارہ کر رہی ہیں, کس کے بارے میں پوچھ رہی ہیں یا کہہ رہی ہیں؟ تو وہ کہتی ہے خدیجہ بنت خویلد. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدیجہ مجھ سے شادی کیوں کرے گی؟ تو بے شمار سردار ان کو نکاح کا پیغام بھیج چکے ہیں, وہ کسی کا پیغام ایکسیپٹ نہیں کرتے, وہ کہتی میں ریجیکٹ کر دیتے ہیں پرپوزل. تو جس کے پاس اتنی اپرچونٹیز, اتنی آپشنز ہیں. اچھا, ابھی تک مادی اعتبار سے باتیں ہو رہی ہیں جی کہ سیدہ خدیجہ از رچ, ادر elite of Makkah being rich and influential are offering sending proposal of نکاح اور میرج, اور سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ رد کر رہی ہیں, انکار کر رہی ہیں. سر ایک سوال یہاں پہ ذہن میں بات آ رہی تھی ضرور. کہ یہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے سبب یہ چیز تھی نا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس چیز درست ہے. کیونکہ آپ تو پروفٹ, تو جیسے ہم نے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت پروفٹ ہوتا تھا, لیکن وہ یہی تھا کہ تقسیم اعلان نبوت کے بعد کی بات ہے. سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ, سوری سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, جی جی خیبر سے پہلے کی بات ہے, خیبر کی جنگ سے پہلے کی بات ہے. کہتی ہیں کہ رسول اللہ کے نکاح میں آنے کے بعد کوئی مہینہ ایسے نہیں گزرا جس میں کم از کم 3 دن فاقہ نہ کرنا پڑا ہو. کیا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ سرکار کے نکاح میں آنے کے بعد کوئی 1 مہینہ ایسا نہیں گزرا کہ ہم نے کم از کم 3 دن فاقہ نہ کیا ہو. تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول, اللہ سے اتنا تو مانگے کہ فاقے نہ کرنے پڑے. تو سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ تم سمجھتی ہو کہ یہ کوئی مجبوری ہے؟ میں چاہوں تو احد پہاڑ سونے کا ہو جائے اور میں جہاں جاؤں میرے ساتھ جائے. میں تو اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں. سرکار کی سخاوت پہلے اعلان نبوت سے پہلے, اعلان نبوت کے بعد, ریاست کے سربراہ ہونے کے بعد, مکہ فتح کرنے کے بعد, خیبر فتح کرنے کے بعد کوئی فرق نہیں آیا. ہمیشہ سخاوت اتنے اعلیٰ لیول پہ رہی کہ جس کو اچیو کرنا, ڈھونڈنا, کیلکولیٹ کرنا مشکل ہے. اور یہی گھر ریاست کے سربراہ خیبر فتح ہو چکا ہے جی, بڑی خوشحالی آ گئی ہوئی ہے. سیدہ عائشہ کی روایت دوبارہ, رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن وصال فرماتے ہیں, ظاہری طور پر دنیا سے تشریف لے کر جاتے ہیں, تو آپ فرماتی ہیں میرے پاس اتنا دیے میں, چراغ میں اتنا تیل نہیں تھا کہ رات کو دیا جلا سکتی. میں نے اپنی ہمسائی سے تیل مانگ کر دیا جلایا. سرکار ختمی مرتبہ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے گھر میں 8 درہم منگوا کے خیرات کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ میں اللہ کے حضور حاضر ہوں اور میرے گھر میں 8 درہم موجود ہوں اور اللہ مجھ سے اس کا حساب پوچھے. یار آپ سرکار کی بات کرتے ہیں. سیدہ عائشہ, سیدہ ام سلمہ, 1 لاکھ درہم آتے ہیں, 1 لاکھ درہم شام سے پہلے تقسیم کر کے فارغ ہوتے ہیں. سیدہ ام سلمہ دعا کرتی ہیں جناب عمر کے دور میں, نہیں میں کریکٹ کر لوں پہلے پھر کوٹ کروں, اس وقت میں نہیں بات نہیں کوٹ کر رہا. سو یہ دیکھیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی اور آپ کے بعد آپ کی ازواج امہات المومنین, ان کی خیرات میں نہیں مینج ہو سکتی, کتنی کرتی تھی میئر نہیں ہو سکتی, ان کی سخاوت سمجھ میں نہیں آ سکتی. تو منبع سرکار, اس کائنات کے سردار, نبیوں کے سردار, وجہ تخلیق کائنات,
ان کی سخاوت کا کوئی اندازہ کر سکتے ہیں؟ سر یہ دیکھنا امہات المومنین نے آقا کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی کس درجے کی سخاوت، جی زندگی گزاری اس کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ جی۔ ان کا وہ وائفز اپنی جگہ تھیں، وائفز تھیں، جی ان کے سارے رائٹ وائف جیسے ہیں، بٹ وہ کوئی عام خواتین تو نہیں تھیں بے شک جن کے بارے میں اللہ نے حکم نازل کی، اسپیشل حکم نازل کی. یعنی قرآن کریم میں ایسے بھی احکام ہیں جو صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز کے متعلق ہے، امہات المومنین کے متعلق ہے، چنے ہوئے لوگ چنے ہوئے جی، امت کی مائیں جنہیں اللہ ڈکلیئر کر رہا ہے، وہ کمال ہونی چاہیے نا، کمال تھی. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ تعالی بات کو یہاں سے آگے بڑھائیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.